نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله۔ سورہ سبا مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، کل شکر، کل تعریف، للہ، اللہ کے لیے، الذی، وہ جو، لہو، اس کے لیے، ما، جو، فی، میں، السماواتی، آسمانوں، واو اور ما، جو، فی، میں، الارض، زمین، واو اور لہو، اس کے لیے، الحمد، کل شکر، کل تعریف، فی الآخر، آخرت میں، واو اور ہوا وہ، الحکیم، حکیم، دانا، حکمت والا، الخبیر، باخبر، خبیر، یعلم، وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کو صرف صغیر کہتے ہیں، صرف صغیر۔ تو علیم یعلم، سامع یسمع، علیم واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، پھر علیمہ کی گردان چلے گی، علیمہ، علیمہ، علیمو، علیمت، پھر یعلم، وہ جانتا ہے، علمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، فعل مضارع معروف، پھر اس کی گردان چلے گی، یعلم، یعلمانی، یعلمون، تعلم، تعلمانی، یعلمنا، آگے سے 14 سیغے ہیں۔ علمن، یہ مصدر ہو گیا، علمن، اس میں مصدر نکلنے کی جگہ، جہاں سے لفظ شروع ہوتا ہے، لفظ کی شروعات ہوتی ہے، تو اصل لفظ علم ہے، علم، اس سے یہ تمام کلمات بنائے جاتے ہیں۔ عالمٌ، اس میں فاعل، پھر عالمٌ، عالمانی، عالمون، عالمۃ، عالمتانی، عالمات، اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ عالمٌ، جاننے والا، پھر علیم، علیم، یہ اب واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، علیم، وہ جانا گیا، یعلم، وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا، پھر علماً، پھر معلوم، معلوم، عالم، جاننے والا، اس میں فاعل، معلوم، اس میں مفعول، اس کا امر ہوگا اعلم، تو جان لے، اور لا تعلم، اس کا نہیں، تو نہ جان، لا تعلم، تو نہ جان، اب اس کا اسم ظرف ہوگا معلم، معلم، جاننے کی جگہ۔ آگے اسم اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسم اعلیٰ کیا ہے۔ اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز کو بتائے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی وہ اوزار یا ہتھیار جن کے ذریعے وہ کام کیا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو اوزار کہتے ہیں، اوزار۔ اب اس کے 3 اوزان ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔ یاد کر لیں، مفعل ایک آلہ کرنے کا، مفعلانی 2 آلے کرنے کے، مفاعل سب آلے کرنے کے، پھر اور وزن ہے مفعلۃ، پھر وہ ایک آلہ کرنے کا، مفعلتانی 2 آلے کرنے کے، مفاعل سب آلے کرنے کے، ایسے مفعال، مفعال۔ اب دیکھیں اس کے 3 وزن ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔
پھر تثنیہ اور جمع، مفعالن اس کا تثنیہ ہوگا مفعالانی، اور پھر مفاعیل۔ اسم اعلیٰ کے یہ 3 اوزان استعمال ہوتے ہیں، مفعلن، مفعلتن، مفعالن۔ کسی ایک فعل سے اسم الاعلیٰ تینوں اوزان پر بن سکتا ہے، جیسے ناشرہ لکڑی کو چیرنا، اس سے اسم اعلیٰ منشرن، منشرتن اور منشارن تینوں اوزان پہ بنتا ہے، لیکن زیادہ منشار استعمال ہوتا ہے، منشار چیرنے کا آلہ۔ ایسے مسخنن، مسخنتن، مسخانن یہ ہیٹر کے لیے آتے ہیں، پانی وغیرہ کا گرم کرنے کا آلہ، مسخنتن واٹر ہیٹر، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اسم اعلیٰ صرف فعل ثلاثی مجرد سے ہی بن سکتا ہے، مزید فی سے نہیں بنتا۔ اگر ضرورت ہو تو اس طرح سے بنائیں گے، آلۃ القتال ثلاثی مزید فی سے، لڑنے کا آلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک وزن میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اسم اعلیٰ کا وزن ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم علم یعلم پڑھ رہے تھے، تو الظرف جو ہے وہ معلم، معلم، معلم جاننے کی جگہ یا جاننے کا وقت، اور پھر اس کا جو اسم اعلیٰ آئے گا وہ معلم، معلم، معلم جاننے کا آلہ۔ پھر اس کا افعل التفضیل دیکھتے ہیں، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، اور اس کی مؤنث آئے گی علما سب سے زیادہ جاننے والی عورت۔ یہ میں نے آپ کو صرف صغیر بتایا کہ اس سے یہ اوزان ہیں، تو اس میں آپ نے ڈھالنا ہے۔ تو یعلم وہ جانتا ہے، ما جو یلیج داخل ہوتا ہے، ولوج اس کا مصدر ہے، اور ولج یلیج داخل ہونا، تنگ جگہ میں داخل ہونا، یہ باب ضرب یضرب ہے۔ فی الارض زمین میں، اور فی الارض مرکب جاری، واو اور ما جو یخرج نکلتا ہے، خرج یخرج۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، خرج فعل ماضی معروف، یخرج فعل مضارع معروف، باب نصر ینصر ہے۔ پھر خروجن، خروج، خروج نکلنا، یہ اس میں مصدر ہے۔ خارجن نکلنے والا، اس میں فاعل۔ پھر خورج یخرج، پھر آگے مخروج، مخروج اس کا اس میں مفعول ہوگا، اور اخرج اس کا امر ہے، تو نکل جا، لا تخرج تو نہ نکل، اس کا ظرف ہوگا مخرج نکلنے کی جگہ یا نکلنے کا وقت۔ پھر اس کا اسم اعلیٰ جو ہے وہ مخرج ہوگا، مخرج نکلنے کا آلہ، مخرج نکلنے کا آلہ۔ پھر اس کا افعل التفضیل یا اس میں تفضیل ہوگا اخرج، اور اس کی مؤنث ہوگی خرجا، خرجا۔ آگے چلتے ہیں، منہا اس سے، واو اور ما جو ینزلو، نازل ینزلو، یہ ضرب یضرب۔ پہلے ہم نے سامی اجسماؤ کی کا ہم نے ٹیبل دیکھا، پھر ہم نے نصر ینصر کا دیکھا، اب ہم ضرب یضرب۔ تو نازل واحد مذکر غائب، ینزلو یہ بھی واحد مذکر غائب، پہلے فعل ماضی معروف، پھر فعل مضارع معروف۔ نازل ینزل نزولا، یہ اس کا اس میں مصدر ہے۔ پھر نازل اس میں فاعل، نزل ینزل مجہول، فعل ماضی مجہول، پھر فعل مضارع مجہول، پھر منزول اس میں مفعول، پھر اس کا امر ہوگا انزل، اور اس کا نہی ہوگا لا تنزل، پھر اس کا ظرف ہوگا منزل، نازل ہونے کی جگہ یا رہنے کی جگہ یا اترنے کی جگہ۔
پھر اس کا اسم اعلیٰ منزل اترنے کا اعلیٰ یا نازل ہونے کا اعلیٰ. پھر اس کا اسم تفصیل ہوگا انزل اور اس کی مؤنث ہوگی انزل کی نزلہ. انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے، یہ ایک وزن ہے، یہ تولنے کا آلہ ہے. تو ہم کوئی بھی لیں گے تو یاد رکھیے یہ ثلاثی مجرد سے اسم آلہ بنتا ہے، تو اس کا یہ وزن ہوتا ہے. من السمائی آسمان سے، واو اور ما جو یعرج وہ چڑھتا ہے، فیہا اس میں. اب عرج یعرج، نصر ینصر، پھر دیکھیں نصر ینصر، عروج، اس کا عروج اس میں مصدر ہے. اور پھر عرج یعرج، معروج، اعرج، لا تعرج، اس کا جو اسم ظرف ہوگا وہ معرج ہوگا، اور اس کا اسم اعلیٰ معرج، چڑھنے کا اعلیٰ، اور اس کا اسم تفصیل ہوگا اعرج، اور اس کی مؤنث ہوگی عرجا. وما یعرج، اور جو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، واو اور، ہوا وہ، الرحیم رحیم، الغفور سب سے زیادہ معاف کرنے والا. وقال، اور کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. پھر دیکھیں یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، کفر یکفر باب نصر ینصر. اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. کفر یکفر کفرن مصدر ہے، اس میں مصدر جہاں سے یہ لفظ شروع ہوا اب اس سے ساری شاخیں نکلیں. پھر کافرن کفر یکفر، پھر مکفورن اکفر، لا تکفر تو کفر نہ کر، اس کا اسم ظرف ہوگا مکفر، اور اس کا اسم اعلیٰ ہوگا مکفر. اور افعل التفصیل اکفر سب سے بڑا کفر کرنے والا، اور اس کی مؤنث ہوگی کفرا. لا نہیں، تأتی آئے گی، نہ ہمارے پاس، الساعہ قیامت، قل کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، واو قسم، ربی میرے رب کی، لتأتین البتہ وہ ضرور آئے گی، کم تم پر، عالم جاننے والا، دیکھیں فاعل عالم جاننے والا، غیب کا، لا نہیں، یعزب چھپتا، عین زابا اس کا روٹ ہے جدا ہونا چھپنا، لا یعزب نہیں چھپتا. یہ فعل مضارع منفی ہے، اگر اس کو نہیں بنائیں گے، فعل نہیں بنائیں گے تو آخر میں ہم جزم دیں گے، لا یعزب نہ وہ چھپے، نہ چھپے. عزب یعزب، عازبن چھپنے والا، عزب یعزب، معزوب چھپا ہوا، اعزب تو چھپ، لا تعزب تو نہ چھپ. پھر معزب اس کا اسم ظرف ہے، اور معزب اس کا اسم اعلیٰ، چھپنے کی جگہ، چھپنے کا اعلیٰ، چھپنے کا اعلیٰ. معزب ہوگا، معزب چھپنے کی جگہ، اور معزب چھپنے کا اعلیٰ. اس کا افعل التفصیل اعزب، اور اس کی مؤنث عزبا. نہیں چھپتا عنہ اس سے، عین زابا اس کا روٹ ہے جدا ہونا چھپنا، عنہ اس سے، مثقال وزن، ذرۃ ذرہ، فی السماوات آسمانوں میں، ولا اور نہ، فی الارض زمین میں، واو اور، لا نہیں، اصغر. اب آپ کے پاس اوزان آ گئے، دیکھیں افعل کے وزن پہ، اصغر یہ اس میں تفصیل ہے، سب سے چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، من ذالک اس سے، واو اور، لا نہیں، اکبر سب سے بڑا. پھر افعل کے وزن پہ اصغر کا مؤنث ہوگا صغرا سب سے چھوٹی، اور اکبر کا کبرا سب سے بڑی عورت. الا مگر، فی میں، کتاب مبین واضح، کتابی مبین مرکب توصیفی، کتاب موصوف اور مبین اس کی صفت ہے. لیجزی تاکہ بدلہ دے، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، واو اور، عاملہ یا عمالو، سامع یسمعو، تو یہ باب سامع یسمعو ہے. عاملہ یا عمالو، عملن، پھر عاملن،
عالم اور چیز ہے، عامل اور چیز ہے۔ عالم جاننے والا اور عامل کام کرنے والا، عمل کرنے والا، عامل۔ پھر عمیلا یعمل، معمول، اعمل لا تعمل، معلم، معلم۔ تو معلم کیا ہوگا؟ معلم اس میں ظرف، اور پھر اس سے معمل، معمل، معمل اور معمل، معمل، معمل عمل کرنے کا آلہ، کام کرنے کا آلہ، معمل۔ وہ معلم تھا، معلم جاننے کا آلہ، تو یہ معمل ہے، اور اس کا اسم ظرف جو ہے وہ معمل، جاننے کی جگہ یا جاننے کا وقت۔ پھر اعمل، اعملو سب سے زیادہ کام کرنے والا، اس میں تفصیل، اور عملہ، عملہ سب سے زیادہ کام کرنے والی عورت۔ انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہ لوگ، اس میں اشارہ بعید، لہم ان کے لیے، مغفرۃ مغفرت، واو اور رزق کریم باعزت رزق، رزق کریم یہ مرکب توصیفی ہے۔ اگر اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے تو پہلے کو ہم معرفہ کر دیں گے الرزق، اور دوسرے کو نکرہ رہنے دیں گے، الرزق کریم، رزق باعزت ہے۔ والذین اور وہ لوگ، سعوا انہوں نے کوشش کی، سعیٌ کام کرنا، چلنا، دوڑنا، سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان۔ سعوا انہوں نے کوشش کی، انہوں نے بھاگ دوڑ کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے والے، عین جیم صاد اس کا روٹ ہے، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے باہم مقابلہ کرنا۔ معاجزہ یہ باب مفاعلہ ہے، مقابلہ کر کے حریف کو عاجز کر دینا، ہرا دینا۔ عاجزہ یعاجزو، معاجزہ و مفاعلہ۔ عجوز کہتے ہیں وہ بڑھیا جو اکثر کاموں سے عاجز آ جاتی ہے، عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں جو کاموں سے عاجز آ جاتی ہے۔ تو معاجزین عاجز کرنے والے، یہ اسم فاعل ہے۔ اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، من سے، رجزن رجز سزا، بلا، عذاب اور اضطراب کو کہتے ہیں۔ ارتجزت السماء بالرعد کہتے ہیں آسمان بجلی کی کڑک سے کانپ اٹھا، اور رعد مرتجز کپ کپا دینے والی اور لرزا دینے والی گرج، رجز سزا، عذاب، علیم دردناک۔ واو اور یرا دیکھتے ہیں، الذین وہ لوگ، اوتو جن کو دیا گیا، العلم علم، الذی وہ جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ہوا وہ، الحق کا حق ہے۔ واو اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایتن باب ضرب یضرب، ہدا یہدی ہدایت دیتا ہے، الی طرف، صراط راستہ، العزیز زبردست، الحمید صاحب حمد۔ العزیز فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور الحمید صفت مشبہ کا۔ واو اور قال کہا، الذین وہ لوگ جو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، حل کیا، ندل ہم رہنمائی کریں، دلالہ سے، دل یدل باب ناصر ینصر، دلالہ کہتے ہیں پتہ دینا، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اور دلیل راہ کو اور رہنما کو کہا جاتا ہے۔ تو ندل جمع متکلم فعل مضارع معروف، کیا ہم رہنمائی کریں، کم تمہاری، علی پر، رجل ایک آدمی کے، ینبئ وہ آگاہ کرتا ہے، وہ خبر دیتا ہے، نون با ہمزہ اس کا روٹ ہے، تنبیہ یہ باب تفعیل ہے، نبأ ینبئ، تنبیہ، ینبئ وہ خبر دیتا ہے، کم تم کو، اذا جب، مزقتم میم زا قاف اس کا روٹ ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تمزیق یہ باب تفعیل ہے، مزقتم جب تم منتشر ہو جاؤ گے، جب تم پیس کے چورا چورا کر دیے جاؤ گے، کل ہر ممزق
منتشر ہونا، چورا چورا ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ انکم بے شک تم، البتہ فی میں خلقن پیدائش جدید نئی، خلقن جدید مرکب توصیفی۔ افطرا یہ تھا افطرا، تو اس کو خوبصورت کرنے کے لیے حمزہ کو ہٹا دیا گیا۔ افطرا کیا اس نے گھڑ لیا، افترا یہ باب افتعال ہے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، ام یا بھی ساتھ اس کے، جنتن کوئی جنون، کوئی دیوانگی۔ یہ جنون سے مشتق ہے، جنون دیوانگی کو کہتے ہیں، جنون سے مشتق ہے یعنی کسی چیز کا حواس سے چھپ جانا۔ جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فیٹس۔ جن جو نظر نہیں آتا، اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں زمین نظر نہیں آتی۔ جنہ یجنو، جنن باب ناصر ینصر، اس نے ڈھانپ لیا۔ بلکہ الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت آخرت پر، فی العذاب عذاب میں، واو اور الضلال البعید دور کی گمراہی میں، الضلال البعید مرکب توصیفی۔ کیا بس لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی طرف ما جو بین درمیان، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، بین ایدی یہ ٹرمینالوجی ہے قرآن پاک کی، ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، واو اور ما جو خلف پیچھے، ہم ان کے، من السمائی آسمان سے، والارضی اور زمین سے، ان اگر نشأ ہم چاہیں، نخسف ہم دھنسا دیں، خسف یخسف باب ضرب یضرب ہے، اور یہ جمع متکلم، خسفن اس کا مصدر ہے۔ خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو، بہم ساتھ ان کے، الارض زمین، او یا نسقط ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسفن کچھ ٹکڑے، کسفن کسوتن، اور ان کی جمع اکساف اور کسوف ہے، ٹکڑے اور کسوف سورج گرہن کو بھی کہتے ہیں۔ من السمائی آسمان سے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، البتہ، آیتن نشانی، لی واسطے، کل ہر عبد بندہ، منیب جھکنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے، نون واو با اس کا روٹ ہے، انابہ باب افعال ہے، اور نوبہ کہتے ہیں باری کو، منیب رجوع کرنے والا، جھکنے والا۔ سورۃ السبا، سبا یمن کا شہر ہے۔ اس سورت کی ابتدا کرتے ہیں، مکی سورت ہے، اس کے حروف، اس کے لیٹرز 1512 ہیں، اور یہاں سے 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے، 13 صورتیں ہیں، اور سورت حجرات پہ یہ ختم ہوگی۔ اس کی سینٹرل تھیم، مرکزی مضمون، توحید اور ایمان بالآخرت ہے۔ اور توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کا لازمی نتیجہ شکر ہے، تو کئی بار شکر کے بارے میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی، کل حمد اور کل شکر، الذی لہ ما فی السماوات اس کے لیے ہے جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکیم، دانا، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں۔ 5 صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ، انعام، کہف، فاطر اور سورۃ سبا، یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس کا مضمون النمل سے ملتا جلتا ہے۔
تو حمد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لواء الحمد یومئذ بیدی، میدان محشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس روز میں جو حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ آخرت کی اس حمد کا آخری امت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ پھر حمد کا تعلق دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کا نام محمد، احمد اور امت حمادون، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کا شکر ہے، اور اہل جنت کی غذا حمد ہے۔ تو مختلف مواقع پہ الحمد کا ترانہ جنتی الحمد کا ترانہ پڑھیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر، تیری تعریف کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلایا، تو نے ہمیں اس راستے پہ چلایا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو وعدہ کیا ہم سے وہ سچا کر دکھایا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہم سے ہر طرح کے دکھ اور غم لے گیا۔ تو کہا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، پہلے بھی رب کی حمد ہے، بعد میں بھی رب کی حمد ہے، وہ صاحب حکمت ہے۔ صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اے انسان تیری زبان پہ پھر حمد کا ترانہ ہو کہ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ کیسی خوبصورت تربیت کی ہمارے رب نے، کیسے بہترین ٹیچر کہ علم القرآن، قرآن پاک کے معلم خود اللہ ہیں۔ تو کہا جیسے اٹھو تو رب کی تعریف کرو کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی مرنے کے بعد۔ تو یہاں پہ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگا دیا، ایقظنا نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تمام سیمپلز رکھ دیے، کہا اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی زندگی کو دیکھو کہ ایک بار تم پہ وہ نیند کی کیفیت آئی تو یہ وہ موت کا سیمپل تھا۔ تو اماتنا، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اپنی پہچان رکھ دی ہے، ہم سب کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی، اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا پڑتی ہے۔ آپ کا ذکر ہوگا، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ سے پیار کریں گے۔ پھر آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے شاگرد صحابہ کرام ان کو دیکھیں گے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے پیار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہم سب کے اپنی پہچان رکھ دی ہے، اپنی محبت رکھ دی ہے۔ تو کہا حمد کی صدا لگاتے رہو، شکر کرتے رہو، رب کی تعریف کرتے رہو۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے۔ تو زمین میں انسان قبر میں جاتا ہے، زمین میں بیج جاتا ہے، انسان کے قدموں کے نشانات جاتے ہیں، بارش کے قطرے جاتے ہیں، زمین میں خزانے ہیں، دفینے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے۔ اب جب زمین میں دانہ جاتا ہے تو نکلتا کیا ہے؟ درخت نکلتا ہے۔ پھر زمین میں انسان جاتا بھی ہے اور انسان نکلتا بھی ہے۔ تو کہا کہ جو اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے، آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، وحی اترتی ہے، برکتیں اترتی ہیں، اور پھر آفتیں اترتی ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور کیا چڑھتا ہے؟ انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ وہو الرحیم الغفور، اور وہ ہمیشہ رحم کرنے والا بہت
اور وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا، اور الغفور بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی پرفیکشن، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پرفیکٹ ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ رحیم پہلے آیا کہ وَهُوَ الرحیم الغفور، باقی جگہوں پہ وَهُوَ الغفور الرحیم ہے۔ یہ چھوٹی سی باریکیاں ہیں، یہ قرآن پاک کا حسن ہے۔ اگر انسانوں کی بات ہو تو آگے غفور اور رحیم آتا ہے۔ العفو اور الغفور صرف انسانوں کے لیے، باقی مخلوقات کو آپشن نہیں، اختیار نہیں، تو ان کے لیے استغفار نہیں۔ رحیم کا تعلق سب سے ہے، اور غفور کا تعلق صرف انسانوں سے ہے۔ تو کہا رحیم وہ ہمیشہ رحم تو کرتا ہے لیکن ہمیشہ معاف نہیں کرتا، غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ رحیم کا تعلق پوری مخلوقات سے ہے، اور غفور کا تعلق صرف انسانوں سے۔ تو فرمایا کہ معافی ہمیشہ نہیں لیکن رحمت ہمیشہ ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ ناشکرے، یہ مغرور لوگ، یہ بے نیازی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہا کہ ساعہ، سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قیامتوں کا ذکر کیا۔ کہا سب سے پہلی قیامت کہ جب موت آتی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا، اگلی دنیا میں روح چلی گئی، تو سب سے پہلی قیامت موت کی قیامت ہے۔ تو انسان پر پہلی قیامت تب آتی ہے جب موت آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساعہ کہا، ساعہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ساعہ ہوگی کہ ایک جھٹکا ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور کل کائنات کو اللہ ختم کریں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ قیامت کا ہے، قیامت بعد میں آئے گی اور ساعہ پہلے آئے گی، اور پھر قیامت کے قبریں پھٹیں گی اور انسان اپنے رب کی عدالت کو پہنچیں گے اور ایک ایک لمحے کا حساب دیں گے۔ قیامت کھڑے ہونے کا دن، یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن، جس دن ترازو تلے گا، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ قل کہہ دیجئے بلا و ربی، مجھے میرے رب کی قسم کیوں نہیں، لتأتینکم، یقیناً تم پہ قیامت آئے گی، عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے ذرا برابر پوشیدہ نہیں رہ سکتی کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ذرا بھی کمی نہیں کی، سب ریکارڈڈ ہے۔ اے انسان، تیری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ تیار ہو رہی ہے، اور تو اپنی اس ریکارڈنگ کا خود ہی تو ریکارڈنگ کرا رہا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اور کیوں ہو رہی ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو اللہ جزا دے، اس لیے قیامت آئے گی۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اچھا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔
اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جنہوں نے ہماری آیات میں زور لگایا نیچا دکھانے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں مکہ جانے لگا طواف کرنے کے لیے، تو میری قوم نے مجھے کہا کہ وہاں پہ نعوذ باللہ ایک ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جب وہ کچھ پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو دوسرا انسان بے قابو ہو جاتا ہے، ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا میں نے روئی ٹھونس لی اپنے کانوں میں، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے آپ کے روئے انور کو دیکھا، اور ایسا میں بے قرار ہوا، مجھے آپ سے ایسا پیار ہوا کہ میں نے روئی نکال لی۔ میں نے کہا میں بہت بڑا شاعر ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں کلام سن لیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کا شیریں کلام میرے کانوں میں پڑا تو اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو کہا کہ یہ کافر یہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے، تو بدترین قسم کی دردناک سزا ان کو ملے گی۔ وَجَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، وہ علم جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ حق ہے، وہ پرووڈ ہے، وہ ٹروتھ ہے، وہ ثابت ہے، وہ حقیقت ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے نہایت غالب صاحب حمد کے راستے کے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے، تو ان کو یہودیوں نے کہا کہ آپ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو جا کر جھوٹا ثابت کیجئے، ان سے جا کر مناظرہ کیجئے۔ وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، آپ کے روئے انور کو دیکھا اور کہا کہ میں نے پہچان لیا کہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور کہا اسی وقت آپ کی زبان مبارک سے جو موتی جھڑ رہے تھے وہ بہت خوبصورت آپ کی تعلیمات کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کہا یہ میں نے سنتے ہی میں فوراً عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، تورات میں اور انجیل میں آپ کے بارے میں جو ذکر ہے ہم آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کے بارے میں پھر بھی شک ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ کے بارے میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ تو فوراً ایمان لے آئے اور فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو ڈرتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ علم نظر اور قلب کو روشنی دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم پیس کے چورا چورا کر دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا سنا، یہ کیا کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے، چورا چور ہو جاؤ گے، پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا، ام بہ جنہ، یا انہیں جنون ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا دماغی توازن نعوذ باللہ بگڑ گیا ہے، آپ کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متی وجبت لک النبوہ، آپ پہ نبوت آپ کو کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی حضرت آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، مجھے نبوت مل چکی تھی، لیکن رب کائنات نے آپ کی نبوت کو چھپا کے رکھا۔ 40 سال تک مشرکین نے، آپ کے لوگوں نے آپ کا کیریکٹر دیکھا، الصادق والامین کا ٹائٹل دیا،
اور جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو اب ان کو یہ میسیج پسند نہ آیا۔ کہا یہ وہ بد نصیب ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ الصادق والامین کہنے والے اب آپ کو ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جنون ہو گیا ہے۔ تو ان الفاظ سے آپ کو تنگ کیا کرتے تھے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ الصادق والامین ہیں۔ افلم یروا، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، تاریخی شواہد ہیں، یہ مکہ والے گزرتے ہیں، یہ وہ مقامات دیکھتے ہیں جہاں اللہ کی عذاب آئے۔ من السماء والارض، آسمان اور زمین کے تاریخی شواہد دیکھتے ہیں۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نقصف بہم الارض، تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ قرآن پاک سے فائدہ وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا، جس کے اندر نور ایمان ہوگا۔ تو کہا یہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، سب ان کو نظر آتا ہے، تاریخی شواہد موجود ہیں، وہ کھنڈرات موجود ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عذاب آئے۔ کہا کہ تم وہاں سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو کہ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے پوری قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیا، نسیم منسیہ کر دیا۔ اے مشرکین مکہ، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی زمین میں دھنسا دیں، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، یا کوئی وائرس بھیج دیں۔ تو یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول کر لیجئے، ہم سب کی توبہ قبول کیجئے، اللہ ہم سب کو توابات میں سے بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو منیبات میں سے، اللہ بار بار آپ کی طرف رجوع کرنے والی بندیاں ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبوبات، مقربات، شاکرات بندیاں بنا دیجئے، اللہ صراط مستقیم کا راہی بنا دیجئے، ایسا راہی بنائیے کہ آخری قدم، آخری بول بھی آپ کی رضا کا بول ہو، آپ کی رضا کا قدم ہو۔ ہم سب کی دنیا آخرت، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی، ہمارے دوستوں کی، امت مسلمہ کی اللہ بہترین کر دیجئے، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے شرور سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دکھ بھری زندگی سے، بیماری والی زندگی، تڑپ والی زندگی، بے حیائی کی زندگی، بری زندگی، ناکامیوں کی زندگی، بے عزتی کی زندگی، ذلتوں کی زندگی سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، اللہ ہمارے دوستوں کو، امت مسلمہ کو بچا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دیجئے، اللہ ہماری سانسیں قرآن پاک سے جوڑ دیجئے، آخری پل تک اللہ ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ قرآن پاک کو ہمارا دنیا آخرت کا ساتھی بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، اس وائرس کو ختم کر دیجئے، اور اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک پرامن ملک بنا دیجئے، اس کی معیشت کو مستحکم کر دیجئے، اللہ اس ملک کو باعزت ملک بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین بنا دیں، کلیجے کی ٹھنڈک بنا دیں۔ اللہ ہماری اولاد کی ہمیں اللہ درازی عمر، خوشیوں والی، نیکیوں والی، عزتوں والی، کامیابیوں والی، صحت والی، کھلکھلاتے آنگن والے، آنگن کے ہر پھول کے کھلنے والی زندگی اللہ ہماری اولاد کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی بنا دیجئے، ان کو نیک بنا دیجئے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔